محمد پر صحابہ کی طرح یا رب فنا کر دے، مجھے بھی ان کی میخاری میں شرکت کچھ عطا کر دے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر لا تعداد ہم پر احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام نصیب عطا فرمایا اور امت محمدیہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ میرے معزز دوستو، یہ شریعت، یہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا وہ ہم تک کیسے پہنچا؟ ان پر جو قرآن اترا، جو شریعت اتری، وہ ہم تک کیسے پہنچی؟ اس کے اولین گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے صحابہ کے بارے میں چند باتیں عرض ہوگی کہ صحابہ کرام کے بارے میں مسلمان کیا عقیدہ رکھیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو سب سے پہلے صحابی کی تعریف پر آتے ہیں، صحابی کے معنی پر آتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو، ہم مجلس کو، ہم نشین کو۔ یہ جو بھی کتابیں ہیں لغت کی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو لغت والے ہیں انہوں نے جو ہے کیا تعریف کی ہے صحابی کی۔ یہی تعریف کی ہے ساتھی، دوست، ہم مجلس، ہم نشین۔ اور صحابی کی اصطلاحی معنی کیا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے میں آپ کے سامنے چند علماء کے حوالے پیش کروں گا کہ علماء کرام نے صحابی کی اصطلاحی معنی کیا بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب الاصابہ جلد اول صفحہ نمبر 8، وہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مسلما ومات علی اسلامہ، کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے مسلمان اور اسلام کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کی موت بھی اسلام کی حالت میں ہوئی ہو۔ یعنی صحابی کے لیے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات شرط ہے، اور اس کی وفات بھی اسلام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ یہ تعریف کی ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں، اور بالکل بہنی یہی تعریف تدریب الراوی میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ انہ التاسع والثلاثون تدریب الراوی، علامہ سیوطی نے بھی یہی تعریف کی ہے، اور یہی تعریف آپ کو فتح الباری میں، عمدۃ القاری علامہ عینی کی، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ تعریف اہل سنت کی نظر میں صحابی کی، کہ صحابی کسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا بھی ہو، نبی سے ملاقات کی ہو، اور اس کو اسلام کی حالت میں موت آئی ہو۔ اب آتے ہیں مخالفین کی طرف، انہوں نے کیا تعریف کی ہے صحابی کی۔ ان کی کتاب ہے مجالس المومنین، مجلس نمبر 100، تیسری مجلس۔ اس میں صحابی کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ یہ مجالس المومنین کتاب ہے مخالفین کی، اس کا ترجمہ مجلس 100، اس میں یہ بالکل بےنی وہی الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ نقل کیے گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی صحابی کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کی جو ہے موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ تو یہ مخالفین بھی مانتے ہیں، یہ تعریف ان کے کچھ علماء مانتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان باتوں کی طرف جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں صحابی کی تعریف میں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تم نے صحابی کی تعریف میں اسلام کی قید لگائی ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو اور اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہوئی ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ نبی کے صحابی جو نبی کے ساتھ ہوتے تھے وہ منافق بھی ہوتے تھے، مشرکین بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، مومن بھی ہوتے تھے، وہ سارے ہوتے تھے۔ تو آپ نے صحابی کے لیے مومن کی اور مسلمان کی قید کیوں لگائی ہے کہ اس کی حالت ایمان پہ موت ہوئی ہو؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ علماء اہل سنت نے جو صحابہ کی تعریف کی ہیں
اس میں انہوں نے قید لگائی ہے مسلمان کی، بعض انہوں نے نہیں لگائی کیونکہ اہل سنت کے نزدیک صحابی کہتے ہیں مومن کو ہے، کافر اور منافق صحابی میں داخل نہیں ہے، صحابی کہتے ہی مومن کو ہیں اہل سنت کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود مومنین کا الگ ذکر قرآن میں کیا ہے، اور جو منافقین ہیں اللہ نے ان کا ذکر الگ قرآن میں کیا ہے، ان کی الگ صفات بتائی ہیں، اور مومنین کی اللہ نے الگ صفات بتائی ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے فرق کیا کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کا ساتھی، نبی کا ہم نشین اور نبی کا دوست، اور نبی کا ساتھی وہی ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو، کافر یا منافق وہ ساتھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بظاہر تو اپنے ساتھ آتے رہے، آئے مجلسوں میں بیٹھے، لیکن ان کا دوست اور صحابی وہی ہوگا جو مومن ہو۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلی بات ہوگی، جب مومن اور منافق کی بات ہوگی تو آپ کو فرق واضح ہو جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اللہ نے کس طرح فرق کیا ہے۔ اور تعریفات میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کی تعریف، اللہ لفظ اللہ کی تعریف میں جو علماء لغت ہیں، علماء آپ کھول کے دیکھیں کتنی تعریفیں رکھی ہیں کہ اللہ کی فلاں تعریف بھی ہیں، فلاں معنی بھی ہے، فلاں معنی بھی ہے۔ تو کیا مختلف معنی ہونے سے ہم انکار کر دیں گے اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں کریں گے۔ رسول کی، نبی کی بھی کئی تعریفیں علماء نے کی ہیں، اور خود ان کی مخالفین کتابیں کھول کے دیکھیں، کم سے کم حق الیقین کھول کے دیکھیں، حق الیقین میں انہوں نے امام کی شرائط اور اوصاف میں مختلف علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو ان میں بھی اختلاف ہے۔ تو اگر کسی عالم نے صحابی کی تعریف میں مسلمان مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا اور کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو پہلا اعتراض یہ تھا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابی کی تعریف میں مسلمان صحابی کے لیے جو ہے آپ نے کہہ دیا کہ مسلمان کی، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابی اور صاحب کافروں کے لیے بھی کہا ہے، جس طرح ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے صاحب ساتھی کو جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، یہ مشرکین سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ یا صاحب سجن، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل والے ساتھیوں کو کہا کہ اے میرے صحابی ہو، تو یہ بھی سارے مشرک تھے، کافر تھے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اصحاب النار، اصحاب الجحیم کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں کہ جہنم کے ساتھی، جہنم والے، تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہماری بحث لغوی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں ہماری بحث چل رہی ہے، بات چل رہی ہے اصطلاحی معنی میں۔ لغوی اعتبار سے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے ہیں، اصحاب النار، اصحاب الجحیم، ما بصاحبکم بالجنہ من الجنہ من جنہ، یا اس طرح کے الفاظ، یہ سارے کیا ہیں؟ لغوی معنی کے اعتبار سے ہیں، یعنی جیل والے یا صاحب سجن، میرے جیل کے دوستوں، میرے صحابی نہیں، میرے جیل کے دوستوں جو جیل کے ساتھ رہتے تھے، نہ صحابی مراد نہیں ہے، جیل کے دوست مراد ہے۔ اور یا صاحب سجن سے مراد یہ ہے، اور اصحاب النار سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہنم والوں، اصحاب النار، اصحاب الجحیم، جہنم والوں۔ تو یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہیں، نہ کہ شرعی معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تب ہماری بحث جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اصطلاحی معنی میں۔ اصطلاحی معنی کسی لفظ کی اور ہوتی ہے اور لغوی کچھ اور ہوتی ہے۔ جس طرح امام کی معنی لیں آپ، امام کی معنی، یہ امام کا لفظ جہنم کی طرف بلانے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہی امام کا لفظ جنت کی طرف اور ہدایت کی طرف بلانے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو لغوی معنی میں۔ ان سے پوچھیں مخالفین سے کہ آپ جو امام کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ معصوم بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی، یہ صفات ساری بتاتے ہیں، رہنمائی کریں، تو امام کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے جو جنت کے لیے طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو آپ جواب دیں گے اس سوال کا، ہمارا کوئی جواب ہوگا صحابی کی معنی میں۔ تو آپ بھی قرآن میں آپ دیکھیں امام کی معنی لغوی معنی استعمال ہوئی ہے، بہرحال تو یہ اعتراض کوئی وزنی نہیں ہے، ہماری بحث صحابی کی اصطلاحی معنی میں، نہ کہ لغوی معنی میں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ صحابی پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ میں نبی کی مجلس میں مومن بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، سب آتے تھے، تو آپ نے صرف قید مومن کی کیوں لگائی ہے کہ صرف صحابی مومن نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی صحابی نہیں ہو سکتا؟ نبی کی مجلس میں ہر طرح کے آدمی آتے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، ہر طرح کے لوگ آتے تھے، تو ان کو صحابی نہیں کہیں گے۔ ہم اگر سوال کریں ان سے کہ سیدنا علی کی مجلس میں بہت سے لوگ آتے تھے جو بعد میں خارجی ہوئے، یا سیدنا علی کو اللہ مانتے تھے، یا کافی ایسے لوگ تھے جو صحابہ کو اچھا مانتے تھے، سیدنا عثمان کو، باقی خلفاء کو اچھا مانتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سیدنا علی کو پہلا خلیفہ مانتے تھے۔ تو ان سب لوگوں کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ سارے شیعہ نیلی میں سے ہیں۔ تو شیعہ نیلی میں سے وہ تقسیم کرتے ہیں کہ وہ شیعہ نیلی ہیں جنہوں نے سیدنا علی کو امام مانا اور باقیوں کو جو ہے وہ انہوں نے نہیں مانا، وہ تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا علی کی مجلس میں اس طرح کے سارے لوگ آتے تھے، لیکن یہی تقسیم کرتے ہیں شیعہ نیلی ان کو کہتے ہیں جو سیدنا علی کو مانے اور باقیوں کو نہ مانے۔
حالانکہ ان کے مجلس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے. پھر تو یہ کہا جائے کہ سارے شیعہ علی ہیں، جو بعد میں خارجی ہوئے یہ بھی شیعہ ہیں، جو سیدنا علی کو اللہ مانتے تھے وہ بھی جو ہے وہ شیعہ ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کرتے، وہ بھی تقسیم کرتے ہیں. لیکن نبی کے لیے یہ کسی تقسیم نہیں کرتے. نبی کے لیے منافق مشرک سب کو صحابی کہتے تھے یہ. تو بہرحال یہ چند اعتراضات تھے جو آپ کے سامنے صحابہ کی تعریف میں کرتے ہیں یہ لوگ. اب ہم آتے ہیں صحابہ کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہے عدالت صحابہ کا، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ الصحابہ کلھم عدول، کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس طرف ہم آتے ہیں. سب سے پہلے جو عدالت صحابہ میں ایک بات ہے وہ بات ہے کہ سارے صحابہ سچے تھے. دین پہنچانے میں سارے صحابہ سچے تھے. جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات سنی، اپنے علم کے مطابق انہوں نے جو ہم تک پہنچایا وہ سچ اور سچ پہنچایا، کوئی جھوٹ نہیں تھا. یہ ایک پہلی بات عدالت صحابہ میں. دوسری بات عدالت صحابہ میں یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ اور لغزشیں ہوئی ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہم. لیکن ان کے گناہوں اور لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یعنی وہ محفوظ ہیں. گناہ تو ہوئے ان سے، لیکن ان کے گناہ کیا ہیں؟ وہ اللہ نے معاف کر دیے. اور وہ گناہ پہ اصرار بھی نہیں کرتے کہ بار بار وہ گناہ کریں. یہ دوسری معنی عدالت صحابہ کے مفہوم میں. تیسری معنی وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام تنقید سے پاک ہیں، ان پر تنقید نہیں ہوگی، وہ صحابہ کرام تنقید سے پاک ہیں. تو یہ عدالت صحابہ کے مفہوم میں آتا ہے. پہلا کہ وہ سچے تھے، انہوں نے جو دین پہنچایا وہ بالکل صحیح پہنچایا. دوسرا وہ معصوم نہیں تھے بلکہ محفوظ تھے، یعنی جو گناہ ان سے ہوئے وہ اللہ نے معاف کر دیے. تیسرا یہ کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں، تنقید ان پر نہیں ہوگی. یہ تین باتیں ہیں. اب آتے ہیں ہر ایک پوائنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اور شریعت نے ہمیں کیا سکھایا ہے اس بارے میں. پہلا نقطہ کہ وہ سچے تھے، دین پہنچانے میں سچے تھے. آئے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ صحابہ کے بارے میں سچے ہیں یا نہیں. آپ سورہ حجرات کھول کے دیکھیں 7ویں آیت. اللہ نے واضح طور پہ آیت بتائی ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا؟ ایمان کو محبوب بنا لیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا ہے. اللہ نے ایمان کو خوبصورت بنا کے تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے. کس چیز کو؟ کفر کو، فسق کو اور نافرمانی گناہ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے. تو صحابہ کرام کیا ہوئے؟ وہ کفر سے، فسق سے، عصیان، نافرمانی سے کیا ہوئے؟ اللہ نے ان کے لیے ناپسند فرما دیا ہے. تو کتنا واضح اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ گناہ سے پاک ہے. اور جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ ایک گناہ ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے جھوٹ میں نے پسند ہی نہیں کیا، تو ان کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ سچے ہیں. تو اس آیت میں صحابہ کرام کا تذکیہ اللہ نے خود فرما دیا ہے. اور یہی سورہ حجرات آیت نمبر 15 کھول کے دیکھیں آپ. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون، سورہ حجرات آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ سچے ہیں. تو اللہ نے خود صحابہ کرام کے سچے ہونے کا اعلان فرما دیا قرآن پاک میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ترمذی کھول کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقے کے. اور قالوا، پوچھا گیا کون ہے حضرت، یہ کون سا فرقہ ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. یعنی جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا بنایا کہ جہنم میں جو نہیں جائے گا وہ ہوگا جو صحابہ کی پیروی کرے گا. تو صحابہ کرام سچے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیروی کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بتایا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. بخاری کی روایت ہے یہ، بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے ایک آیت بھی ہو وہ پہنچا دو آگے. اگر صحابہ جھوٹے ہوتے ہیں تو نبی کبھی نہیں کہتے کہ تم مجھ سے پہنچاؤ، آگے تبلیغ کرو جا کے. وہ جھوٹ بولتے. اگر نبی کو پتا ہوتا وہ جھوٹے ہیں تو کیوں کہتے؟ وہ دین کو بگاڑ کے پیش کرتے.
تو نبی نے ان کو فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں اس حدیث کے. تو صحابہ کی سچائی کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے اور احادیث پاک میں ملتا ہے. اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف. وہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، یعنی ان سے گناہ تو ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی آپ کو صحابہ کی لغزشوں کا یا غلطیوں کا ذکر ملے گا وہاں اللہ تعالیٰ کی معافی کا اعلان ملے گا ساتھ میں. تو اللہ نے یہ قانون بتا دیا کہ یہ وہ جماعت ہے جس پہ میری خاص بخشش اور خاص عنایتیں ہیں. جب ان سے غلطی ہوتی ہے میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے تم سے جو ہے وہ تمہارے گناہ معاف کر دیے. خود اللہ نے ذکر کیا ان کی غلطی و خطا کا، اور ساتھ میں اللہ نے معافی کا اعلان بھی فرما دیا. اور یہاں تک نہیں، یہ آل عمران کی آیت 155 ہے. اور یہاں تک نہیں، آگے اسی آل عمران کی آیت 159 میں اللہ نے نبی سے فرمایا واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ اے نبی آپ ان کو معاف کر دیجئے. اللہ نے خود معاف کر دیا، ساتھ میں نبی کو فرما دیا کہ نبی تم بھی ان سے معاف کر دو. واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ نے گناہ معاف کرے. وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورے کرو. کتنی شان اللہ نے صحابہ کی بیان فرمائی. اور جنگ حنین کے واقعے میں جب حنین کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ نقل کر کے حنین کا پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو تعریف فرمائی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 26-27 کھول کے دیکھیں. اللہ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے اپنا سکینہ نازل فرمایا کس پر؟ رسول پر اور مومنین پر. جنگ حنین کی غلطی کے بعد کا واقعہ ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا سکینہ نازل فرمایا رسول پر اور مومنین پر. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسا لشکر بھیجا کہ تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. یعنی اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے رسول کی اور مومنین صحابہ کی مدد فرمائی. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا. اگر صحابہ کرام کافر ہوتے تو جنگ حنین کبھی واپس نہیں آتے، کبھی واپس نہیں آتے جنگ حنین سے. اگر وہ نوز باللہ کافر ہوتے، دل سے ایمان نہ لایا ہوتا تو وہاں مر چکے ہوتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے کافروں کو عذاب دیا. اگر یہ کافر ہوتے نوز باللہ، کہ منافق کافر ہی ہوتا ہے نا، بظاہر وہ اعلان کرتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کافروں کو عذاب دیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اللہ ان کو معاف کرے گا. جب اللہ ان کو معاف کرے، خود اللہ نے وعدہ فرما دیا، یہ بات کر دی کہ اللہ نے اللہ ان کو معاف کرے گا. تو معافی کا اعلان خود اللہ نے فرما دیا. اب تبوک کا واقعہ، تبوک کے واقعے میں بھی چند لوگ رہ گئے اور اللہ نے آگے پھر معافی کا اسی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ طریقہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کے لیے کیا ہے، کبھی غلطی کو چھوڑتے نہیں ہیں. جب ان سے غلطی لغزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور تیسرا نقطہ عدالت صحابہ کا وہ ہے کہ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں، تنقید سے پاک ہیں. جس پہ صحابی کا لفظ آ گیا وہ اس پہ تنقید نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ دیکھیں قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 کھول کے دیکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جب کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب منافقین کو یہ کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، تو کیا کہتے ہیں کہ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح نوز باللہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. تو ان منافقین نے صحابہ کرام کو کیا کہا؟ بیوقوف کہا، ان پہ تنقید کی. تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ الا خبردار انما هم السفهاء ولكن لا يعلمون، یہی تم بیوقوف ہو، تم بیوقوف ہو، صحابہ بیوقوف نہیں ہیں. تو اللہ نے صحابہ کرام کو تنقید برداشت نہیں کی اور فوراً جو جواب منافقین نے اللہ کو دیا کہ یہ بیوقوف ہیں، وہی جواب اللہ نے دوہرا کے ان کو دیا. تو صحابہ کرام کی تنقید اللہ کو برداشت نہیں ہے. اور آگے چلیں سورہ منافقون کی آیت نمبر 8. منافقوں نے یہ کہا کہ جب ہم مدینے آئیں گے، جب مدینے جائیں گے تو نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے باہر نکال دیں گے. انہوں نے مہاجرین صحابہ کے بارے میں کیا کہا منافقین نے؟ کہ ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے.
اللہ کو تنقید برداشت نہیں ہوئی صحابہ پر، تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ عزت تو اللہ اور رسول اور مومنین کے لیے، تو اللہ کو تنقید برداشت نہیں ہے۔ جب اللہ کو تنقید برداشت نہیں ہے تو کسی اور کو تنقید کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، بخاری کی روایت ہے یہ کتاب المناقب میں۔ اور ترمذی میں بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، میرے بعد ان کو تنقید ان پر نہ کرنا، اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اس لیے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم، جو ان سے بغض رکھتا ہے فبغضی ابغضهم، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو یعنی صحابہ کی محبت نبی کی محبت، صحابہ سے بغض نبی سے بغض، تو یہ مفہوم تھا عدالت صحابہ کا جو قرآن حدیث سے واضح ہے۔ تو یہ تو تھا آپ کے سامنے مفہوم عدالت صحابہ کا۔ اب آتے ہیں کچھ لوگ چند اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام پر، تھوڑا ان کی طرف بھی آتے ہیں تاکہ اور بات واضح ہو جائے سامعین کی طرف۔ تو سب سے پہلا اعتراض جو کرتے ہیں مخالفین وہ یہ کرتے ہیں کہ چند جو گناہ صحابہ کرام سے ہوئے ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جنگ سے بھاگ گئے تھے، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے وہ کیا، صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی، فلاں صحابی نے صحابہ کی گالی دی، فلاں صحابی نے یہ کہا۔ تو اس طرح کے صحابہ کرام کے وہ چند لغزشیں اور خطائیں اٹھا کر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جن کو عادل کہتے ہو وہ ان کی حالت دیکھو، وہ جنگوں سے بھاگ گئے فلاں۔ اس طرح کی باتوں کو وہ بنیاد بنا کر کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام کی عدالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ عدالت صحابہ کے منافی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں کہا ہم نے تو خود کہا ہے کہ ان سے گناہ ہوئے ہیں، ہم نے یہ انکار نہیں کیا، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ بات واضح ہے۔ تو یہ اعتراض ان کا ہمارے عقیدے عدالت صحابہ کے عقیدے پر کوئی بھی ہمارے عقیدے کے منافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو صحابہ کرام کے چند گناہ ذکر کرتے ہیں وہ تو کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام سے گناہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جب آپ زندہ تھے، یا کچھ گناہ وہ ذکر کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام سے ہوئے۔ یعنی اب دو میں تقسیم کرتے ہیں، وہ گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے اور وہ گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہوئے، انتقال کے بعد ہوئے۔ تو وہ گناہ جو صحابہ کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے تو وہ تو کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، اگر وہ جنگوں سے بھاگ بھی گئے، اگر ان سے کوئی لغزشیں بھی ہوئی کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، کوئی قابل تنقید بات نہیں ہے۔ وہ کیوں کہ وہ صحابہ کرام کا دور تھا تربیت کا، وہ سیکھ رہے تھے، اب ان کا سیکھنے کا دور چل رہا ہے، سیکھنے میں کوئی غلطی تو لازم ہو جاتی ہے، جو سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے غلطیاں لازمن ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے تو کتنی غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، لیکن کوئی تنقید نہیں کرتا۔ جب کوئی ڈرائیونگ سیکھتا ہے، گاڑی سیکھتا ہے، موٹر سائیکل سیکھتا ہے، وہ گرتا بھی ہے، کسی کو ٹکر بھی مارتا ہے، لیکن استاد کبھی تنقید نہیں کرتا، ہاں تنبیہ کرتا ہے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرو، اس طرح کرو، اس طرح نہیں کرو، اس طرح کرو۔ تو سیکھنے کے مرحلے میں کوئی بھی تنقید نہیں کرتا۔ تو یہ دور تھا صحابہ کرام کے سیکھنے کا، وہ شریعت سیکھ رہے تھے، شریعت پہ چلنا سیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے غلطیاں کروائیں اور وہ احکامات نازل فرمائے۔ تو وہ دور سیکھنے کا تھا صحابہ کرام کا، سیکھنے کے دور میں کسی پر اعتراض نہیں ہوتا۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ نبی کے دور میں صحابہ سے یہ غلطیاں ہوئی، جنگوں سے بھاگ گئے فلاں فلاں، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ سیکھنے والے پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اب آئیں ان گناہوں کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام سے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا ایک طریقہ بتایا ہے قرآن میں۔ آپ سورہ آل عمران 135 نمبر آیت کھول کے دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا صحابہ کرام کا کہ جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ اگر کوئی ان سے
کوئی غلط حرکت ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی ان سے گناہ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. دوسرا کیا؟ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا طریقہ کیا بتایا ہے کہ جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں اپنے گناہ کی. تو اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطیاں ان سے اگر نبی کے دور کے بعد میں بھی ہوئیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے طریقہ بتا دیا ان کا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں یہ فرمایا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ دعا مانگتے رہتے ہیں یہ مومنین صحابہ کرام کہ اے اللہ ربنا اننا آمنا، ہم نے آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی عذاب سے بچائیے. تو اللہ نے مومنین کا یہ طریقہ نقل کیا ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں، اگر ان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں. تو اگر ان سے گناہ ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ان کا کہ وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. تو صحابہ کرام کے بعد والے گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیے. ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں جب ان سے گناہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے یہ گناہ ہوئے وہ گناہ ہوئے، یہ بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان کی طرف. کیوں کہ صحابہ کے مخالفین ہمیشہ منافق اور مومنین کو ملاتے ہیں آپس میں کہ دیکھو صحابہ کرام مومنین بھی تھے، منافق بھی تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ نے مومنین اور منافقین کو ایک ہی بتایا ہو. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میں آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑوں گا کہ خبیث اور طیب ایک ہی رہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو کیا کر دے گا؟ الگ کر دے گا. یعنی مومن کو منافق کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ الگ کر دے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مومن اور منافق کو الگ کیا، اور یہ کہ کیا کرتے ہیں؟ ملاتے ہیں منافقین کو مومن کو. یہ نعوذ باللہ صحابی میں علی کو مانتے ہیں، علی صحابی ہیں، اور اس کے ساتھ ابو جہل کو بھی صحابی مانتے ہیں، عبداللہ بن ابی منافق کو بھی صحابی مانتے ہیں. تو نعوذ باللہ ان کے نزدیک صحابی ہونے میں سیدنا علی، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے شامل ہیں نعوذ باللہ. تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ توہین کر رہے سیدنا علی کی. اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کو ایک کہا ہے یا اللہ نے فرق کیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 256. اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ نے مومنین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے، مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دوست مومنین کا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا منافقین کے بارے میں؟ اینما ثقفوا، جہاں منافقین ملیں گے کیا ہوا؟ ان کو اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں سا منافق ملیں گے ان کو وہیں پکڑا جائے گا اور وہیں ان کو مارا جائے گا. تو منافقین کا اللہ مددگار نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ ان کو مارا جائے گا، پکڑ کے مارا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں مومن اور جو ہے وہ منافق ایک ہے. اللہ نے فرق کر دیا. جب اللہ فرق کر رہا ہے کہ مومن کا اللہ مددگار ہے اور منافقین کا اللہ مددگار نہیں ہے تو کیسے ایک ہوئے صحابی؟ تو صحابی میں مومن اور منافق جو ہے وہ منافق شامل نہیں ہے، مومن شامل ہیں، اور منافق مومن ایک بات نہیں ہے، الگ الگ ہیں. اور آگے چلیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ منافقین کے لیے فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اللہ نے عبداللہ بن ابی منافق کے لیے یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا جنازہ نماز بھی نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے استغفار کرو. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو. اگر آپ 70 بار مانگو گے معافی ان کے لیے تو پھر بھی اللہ قبول نہیں کرے گا.
یہ اللہ نے منافق کے لیے بتایا کہ نبی تم اس کی نہ نماز جنازہ پڑھو، نہ اس پہ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو اس کی مغفرت کی، اور نہ اس کے لیے استغفار کرو. تو منافق کے لیے تو یہ ہے. اور مومن کے لیے کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 اللہ نے فرمایا واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. مومن کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مومنین کو معاف کریں اور ان کے لیے استغفار کریں. مومن کے لیے اللہ نے استغفار کا فرمایا، اور منافق کے لیے کیا کہ ان کے لیے اگر 70 بار استغفار فرمائیں گے پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے فرق کیا منافق اور مومن میں. اور اللہ نے آگے چلیں سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں مسجد زرار کا جو منافقین نے بنائی تھی. مسجد زرار اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ لا تکن فی ابدا، مسجد زرار میں کبھی بھی آپ نہ کھڑے ہوں، نہ جائیں. اللہ نے منع کر دیا. اللہ منع کر رہے ہیں کہ جو مسجد منافقین نے بنائی ہے اس مسجد میں آپ کھڑے بھی نہ ہوں. لیکن وہ مسجد جو صحابہ کرام کی مسجد ہے اس کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو صحابہ کرام کی مومنین کی ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ حق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم مسجد میں کھڑے ہو. یعنی جو مومنین کے صحابہ کرام کی مسجد ہے تو وہاں جا کے کھڑے ہو، ان کے ساتھ رہو. فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام جو اپنے آپ کو پاک کرنا پسند کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک جگہ منع فرمایا کہ منافقین کی مسجد میں کھڑے بھی نہ ہو، اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس مسجد میں کھڑے ہو، اس کی بنیاد تقوی پر ہے. تو یہ اللہ نے فرق کیا منافق اور مومن میں. اور آگے چلیں اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 68 میں کیا فرمایا؟ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. اللہ نے منافقین کے لیے فرمایا کہ اے نبی تم اس منافق کے ساتھ کھڑے بھی نہ ہو، منافقین کے ساتھ کبھی بیٹھو بھی نہ. اور اللہ نے کیا فرمایا مومنین کے لیے؟ سورہ کہف آیت نمبر 28 اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ نے فرمایا اپنے نفس کو، اپنی جان کو ان کے پاس رکھو، ان کی مجلس میں بیٹھیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں. یریدون وجہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی آنکھیں بھی نہ ہٹائیں، ان سے اپنی آنکھیں بھی نہ ہٹائیں. تو مومنین کے بارے میں تو یہ ذکر ہے کہ ان کی آپ مجلس میں بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں، آپ ان سے اپنی آنکھیں بھی نہ ہٹائیں. اور منافقین کے لیے کیا ہے؟ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. تو یہ چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں، ورنہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جہاں اللہ نے فرق کیا ہے منافق اور مومن کا. تو اللہ نے منافق کو الگ رکھا، مومن کو الگ رکھا. جو منافق اور مومن کو ساتھ ملاتے ہیں اور صحابی سب کو کہتے ہیں تو سمجھو یہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. اب آخر میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، قرآن نے ہمیں کیا سکھایا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ہم ان کے لیے کیا کریں. تو سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں آپ دیکھیں، کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ آپ صحابہ کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ ربنا اغفر لنا. یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرمائیے جو ہم سے ایمان میں سبقت کر چکے. یعنی صحابہ کرام ہم سے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں. اللہ نے دعا سکھائی کہ تم اس طرح دعا مانگو، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ان کے گناہ معاف فرما جو ہمارے بھائی ہم سے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو پہلے ایمان لائے ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی بھی بغض اور کوئی بھی غلط بات نہ ڈال. اللہ دعا سکھا رہے ہیں کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض گنا مت رکھو. اللہ دعا سکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے اور کیا ان کے بارے میں نظریہ رکھنا چاہیے. یہ کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں، نہ کہ ان کی گناہوں اور لغزشوں کو اٹھا کر اور پوسٹ بنائیں اور کتابیں لکھیں. یہ نہیں کریں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور یہ کہیں کہ اے اللہ ہمارے دل ان کے بغض سے، ان کی جو ہے وہ تنقیدات سے پاک فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا فرمائی ہے. تو آپ کے سامنے مختصراً صحابہ کی تعریف اور عدالت صحابہ کا مفہوم اور مومن اور منافق میں فرق
سمجھا دیا اور چند مشہور اعتراضات آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اصحاب رسول کی محبت عطا فرمائے، اور جو اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہیں ان سے اللہ ہمیں بغض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔